اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو علم تو اللہ دے دیتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا. تو اس لیے علم کے ساتھ عمل بھی مانگنا چاہیے. علم آپ کو اللہ نے دینا شروع کر دیا، اس کے ساتھ اب عمل ہونا شروع ہوتا ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اب آپ سے وہ اخلاص چھین لیتا ہے کہ علم بھی ہے، عمل بھی ہے اور اخلاص نہیں ہے. اور اخلاص کیسے چھینتا ہے؟ کہ نیکی کا تکبر، نیکی کا دکھاوا، شرک خفی، کہ لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے بندہ، کیونکہ اس کو اپنی تعریف اچھی لگنی شروع ہوتی ہے. صحابہ کرام کو جب کوئی جو ہے ان کی تعریف کرتا تھا تو ان پہ ذرا ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ وہ نیکی خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے. اور جب وہ ان کو کوئی اصلاح کے لیے کوئی بات کرتا تھا تو بڑی توجہ سے سنتے تھے. مومن مومن کا آئینہ ہے، یعنی کہ جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آئینہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ بال یہاں سے ٹھیک کر لیں، یہاں غلطی ہے یہ، یعنی کہ وہ آپ سے کچھ چھپاتا نہیں ہے. اسی لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک بھائی کا دوسرے بھائی کی اصلاح کرنا نا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو ان کو جب کوئی اصلاح کے لیے بات کرتا تھا تو وہ توجہ سے سنتے تھے اور اپنے اندر بہتری لے کے آتے تھے. اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا ایک جو سب سے بڑی نشانی ہے نا، کہ انسان کے اوپر اپنی غلطیاں عیاں ہونی شروع ہو جائیں، کہ وہ دیکھے کہ اچھا بھائی واقعی میرے اندر ابھی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. اور کوئی بندہ بھی اگر اس کی اصلاح کے لیے ان کو بات کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، خاص طور پہ بڑے، تو وہ توجہ سے سنتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے. تو آپ جب بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا، اس کے ساتھ آپ کا عمل بھی ٹھیک ہو گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے اس کا بڑا آسان فارمولہ بتا دیا کہ اس دن میں آڈیو سن رہا تھا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 کام کرنا چھوڑ دو، ایک جو دکھا نہیں سکتے اور دوسرا جو دکھانے کے لیے کرتے. یعنی کہ تنہائی میں کیے ہوئے غلطیاں، گناہ کے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اشفاق احمد صاحب کی بڑی پیاری بات ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اوپر نہیں دیکھتا. تو اپنی تنہائی کو کلمہ پڑھانا ہے، اپنی تنہائی کو مومن کرنا ہے. تو ایک تو وہ کام چھوڑ دو جو دکھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، زندگی میں جو ہے آسانی ہو جائے گی، اخلاص آ جائے گا. دوسرا جو کام دکھانے کے لیے کرتے ہو وہ چھوڑ دو، یعنی کہ دکھاوے کے لیے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اور اس سے لوگوں کے اندر نا اپنی ایک تعریف پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں. ایک اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، وہ بیٹھے ہوئے تو باہر، تو ان کے ساتھ ہی نا جو گلی کا ایک کتا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، تو بالکل سائڈ پہ سامنے نا. تو وہ ایک شخص آیا، ان کی تعریفیں کرنا شروع کر دی اور کہا کہ حضرت آپ کتنے نیک ہیں، آپ کتنے عظیم ہیں، اللہ نے آپ کو کیا مرتبہ دیا ہے، اور یہ اور وہ. تو وہ اتنی ان کے اوپر وہ تعریف ناگوار گزری کہ انہوں نے اس شخص کو روکنے کے لیے کہا کہ میں کہاں اچھا ہوں، مجھ سے تو یہ گلی کا کتا اچھا ہے جس کا حساب نہیں ہوگا. انسان تو جب اس نے سانس لینا شروع کر دیا ہے تو اب وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. اور جو سچے نیت کے ساتھ اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اس میں تکبر نہیں آ سکتا، وہ دوسروں سے تعریف نہیں وصول کرتا. فتح مکہ جب ہوا تو صحابہ کرام پریشان تھے، رو پڑے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو تو فتح مل گئی، تو آپ پریشان کیوں ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ نے ہماری دنیاوی کوششوں کا جو محنتیں ہم نے کی اس کا نتیجہ دنیا میں تو نہیں دے دیا. تو یہ ہے آپ کی اس دنیا کی حقیقت کہ انسان جب اس دنیا کا رہ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس ملاوٹ کے ذریعے آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے تمام برکتیں چھین لیتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج کل انگزائٹی ڈپریشن اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھے نہیں ہیں اسلام کے فلسفے کو. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں جو ہے یہ بات کی، مجھے بڑی پیاری لگی تھی کہ یا اللہ مجھے اس دانائی سے بچا جو رونا نہ سکھائے. یعنی کہ ایسی دانائی کہ جو آپ کے دل کو سخت کر دے اور آپ کو لوگوں کا درد محسوس نہ ہو، ایسی دانائی سے پناہ مانگو. یا اللہ مجھے ایسے فلسفے سے بچا جو خوش ہونا نہ سکھائے. اگر آپ کا جو بھی فلسفہ ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کو خوش نہیں کر رہا، آپ اللہ کا شکر نہیں ادا کریں، تو ایسے فلسفے سے بھی جان چھڑائیں. ایسا فلسفہ صرف اور صرف بربادی ہے. اور یا اللہ مجھے ایسی عظمت سے بچا جو جھکنا نہ سکھائے. یعنی کہ اگر آپ کے اندر عاجزی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مرتبہ ہے نا وہ آپ کو تکبر کی اس حد پہ لے جائے گا کہ جہاں پہ آپ میں اور فرعون میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. یہ ویڈیوز آپ سب کے لیے ہیں. انسان چلا جاتا ہے، پیچھے یہ ویڈیوز رہ جاتی ہیں، لوگوں تک انشاءاللہ یہ خیر کا کام کرتی رہیں گی. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں اور جب وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں اور جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، بتانے والا نہیں ہے، ایک دوڑ ہے جس میں پڑے ہوئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ ہی عرصے میں 50 سال میں آپ دیکھ لیں، 50 سال کے اندر آبادی بڑھ جاتی ہے اور بندہ ایک بھی آپ کا واقف نہیں رہتا. مکان
بڑے سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, آبادیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں, 40 لاکھ سے 50 لاکھ آبادی ہو جاتی ہے, لیکن آپ کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوتا, آپ کا پیارا, آپ کا واقف کوئی نہیں ہوتا. تو یہ ذرا سا اگر زندگی کی حقیقت کو سمجھا جائے نا, تو جو جتنا عرصے کا سٹے ہے نا, یہ شکر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ گزر جائے گا. کیونکہ کہانی وہی اچھی جس کا انجام اچھا ہو, اور انجام کن کا اچھا ہوگا؟ جو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں, مشکل آئے تو اس پہ صبر کرتے ہیں, نعمتوں میں لوگوں کو شریک کرتے ہیں, اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو بس اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے. ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا. کوئی ٹاپک جس کے اوپر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں ہم سے, تو ہمیں ضرور بتائیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا.